خدا کا نظام دیکھو، دنیا کے سارے کتے دوزخ کی مٹی بنا دیے جائیں گے، دوزخ میں ڈالے جائیں گے، مگر دیکھو قرآن پاک کے اندر ایک سورہ ہے، ایک سورہ قرآن پاک میں ایک سورہ ہے، سورہ کا نام ہے سورہ کہف۔ کیا ہے بولیے؟ سورہ کہف۔ کہف کہتے ہیں غار کو۔ اللہ نے قرآن میں سورہ بنایا غار کے نام سے، غار کے نام سے سورہ۔ بڑے پریشان ہوئے لوگ، بڑے کیا ہے یار قرآن غاروں کے نام سے سورت، غار کے نام سے سورت، پہاڑوں کے بیچ میں جو غار بنی ہوئی ہوتی ہے نا اس کے نام سے سورت۔ تو مگر جب جا کے لوگوں نے اس کا ڈیپ میں مطالعہ کیا تو پتا چلا وہ غار کا تعلق، سبحان اللہ۔ تو اب سورہ کہف غار والی سورت، جب اس کا مطالعہ کیا تو پتا چلا کہ یہ وہ غار ہے جس میں اللہ کے کچھ ولی، کچھ محبوب آ کر آرام کرنے لگے، بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے آ کے اس غار میں رہ گئے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کے شر سے، اس کے ظلم سے ہم کو بچا لے۔ تو اللہ نے ان کے چھپنے کا، ان کے بچنے کا ایسا انتظام کیا کہ اس غار پر اللہ رب العزت نے ایک پتھر کا انتظام کیا، اور پھر 309 سال تک وہ اصحاب کہف اسی غار میں سوتے رہے۔ کتنے سال تک؟ 309 سال تک سوتے رہے، حتیٰ کہ اللہ نے سورج کے گردش کرنے کا رستہ بدل دیا۔ ان کے اوپر سے جانے کا حکم اللہ نے کہا مت جا، بازو سے جاؤ۔ گردش بدل گئی سورج کی، روش بدل گئی سورج کی۔ کیوں؟ کیونکہ کہیں ان کے اوپر روشنی پڑیں گی تو وہ بیدار ہو جائیں گے، وہ میرے محبوب ہے، سونے دو۔ 309 سال اللہ ان کو سلا کے رکھا۔ جب وہ نیند سے اٹھ کے باہر آئے، بیدار ہوئے، جب بازار گئے کچھ کھانے کے لیے خریدیں گے تو دیکھ رہے پوری دنیا بدلی ہوئی ہے، حالات بدل گئے، ایک نہیں 5 بادشاہ بدل گئے۔ وہ پریشان ہوئے آئے۔ الغرض وہ پورا واقعہ سنانا مقصد نہیں، اصل بات سناتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ نے جب ان کا ذکر کیا تو کیسے کیا دیکھیے، فرماتا ہے وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ وہ جب آ رہے تھے غار کی طرف تو ان کے پیچھے پیچھے ان کا ایک کتا آ گیا۔ کتا، کتے کو تو معلوم ہے نا، بولو نا، کتا، سبحان اللہ۔ تو وہ کتا ان کے ساتھ آیا۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، قرآن کے الفاظ۔ پھر آگے فرماتا ہے وہ 5 تھے، 6واں ان کا کتا تھا۔ پھر کہتا ہے وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ 4 مرتبہ کتے کا ذکر آیا سورہ کہف میں، 4 مرتبہ۔ کلبہم باسط ذراعیہ بالوصید۔ جب چوتھی مرتبہ ذکر آیا تو اللہ کہہ رہا ہے وہ کتا اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے جسم کو پسار کے بیٹھا ہوا تھا، اور کلبہم ان کا کتا، ہم کی جو ضمیر ہے وہ اصحاب کہف کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اصحاب کہف کا کتا، سبحان اللہ۔ ہم کہتے ہیں اسی لیے اسی قرآن کے اسی لفظ سے نسبت لے کے کہتے ہیں ہم غوث پاک کے کتے ہیں۔ اسی کلبہم سے مثال لے کر کہتے ہیں ہم غریب نواز کے کتے ہیں۔ کتے کی نسبت ولیوں کی طرف دینا یہ مولویوں کا طریقہ نہیں، یہ خدا کا طریقہ ہے۔ کلبہم ان کا کتا، ان اصحاب کہف کا کتا، اصحاب کہف کا کتا، اللہ نے کہا ان کا کتا ایسے ہاتھ پھیلائے جسم کو ایسے پسار کے بیٹھا۔ اس کے بیٹھنے کا طریقہ انداز اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ اب ذرا میں ایک آپ کو لاجک بتاتا ہوں، قرآن سمجھا رہا ہوں، اللہ کا فرمان سمجھا رہا ہوں، اسلام کی حقانیت سمجھا رہا ہوں۔ ایمانداری سے اللہ کو حاضر ناظر جان کے بولیے، کتا پاک جانور ہے کہ ناپاک جانور ہے؟ ناپاک جانور۔ کتا نجیس ہے، ناپاک ہے۔ کتا اگر کسی پانی میں منہ ڈال کے لپ لپ زبان سے پانی پی لیا تو آپ اس پانی سے وضو نہیں کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے،
اپنے برتن جس میں آپ کھاتے ہیں پکاتے ہیں وہ پاک برتن پاکی کے لائق نہیں ہوتے، وہ پانی ان کو پاک نہیں کر سکتا، کیونکہ کتا منہ ڈالنے کی وجہ سے وہ پانی ناپاک ہو گیا۔ آپ غسل نہیں کر سکتے اس پانی سے، وضو نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پانی ناپاک ہے۔ کتا نجس جانور ہے، نجس، اور کتا کوئی انسان نہیں ہے، جانور ہے، جانور، مگر وہ ولیوں کی محبت میں آیا تھا، وہ اصحاب کہف کا کتا تھا، وہ ان سے پیار کرتا تھا۔ وہ غار کے اندر چلے گئے تو وہ غار کے باہر بیٹھا تھا۔ کیوں بیٹھا تھا؟ کوئی آئے گا میرے آقاؤں کو چھیڑنے، چیر کے پھاڑ دوں گا بلکہ بیٹھا تھا۔ کتا تھا، کتا، کتا۔ قرآن ذکر کر رہا ہے، اللہ بیان کر رہا ہے، وہ ان کے در پہ بیٹھا تھا۔ اب ہوا کیا؟ اب خدا کا نظام دیکھو، دنیا کے سارے کتے دوزخ کی مٹی بنا دیے جائیں گے، دوزخ میں ڈالے جائیں گے، مگر اصحاب کہف کا کتا اللہ نے اس کے لیے قانون الگ بنایا، کہا دنیا کے سارے کتے دوزخ میں جائیں گے، مگر اصحاب کہف کا کتا بروز محشر انسانی شکل و صورت اختیار کر کے اصحاب کہف کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ارے ولیوں سے محبت کرنے والا نجس کتا جانور ہو کر، ناپاک ہو کر، وہ دوزخ میں نہیں جاتا۔ اے چشتیوں، تم غریب نواز سے محبت کر کے تم دوزخی کیسے ہو سکتے؟ ولیوں سے محبت کرنے والوں کے لیے جنت ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل سے تم نماز نہیں پڑھنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل سے تم نعوذ باللہ گناہگار ہو کے گناہوں کی طرف توجہ کرنا، نہیں۔ اللہ کی قسم، ایک عاشق غریب نواز گناہ نہیں کر سکتا، اللہ کی قسم نہیں کر سکتا۔ آپ پوچھیں کیوں؟ کیونکہ آپ کو غریب نواز کو چہرہ دکھانا ہے، آپ یہ چہرے پہ زنا کا اثرات لے کے غریب نواز کے سامنے نہیں آ سکتے۔ ایک چشتی غلام شرابی نہیں ہو سکتا، ایک غریب نواز کا دیوانہ بے نمازی نہیں ہو سکتا، غریب نواز کا نام لیوا انسان، غریب نواز کا عاشق حرام کاری بدکاری اللہ کی قسم نہیں کر سکتا۔